اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت ہی نایاب جملہ جو آپ تحصیل علم میں تزکیہ نفس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ نفس کا ہونا انسان کے لیے نہایت ہی ضروری امر ہے۔ لہٰذا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجلس خبرگان کے عظیم الشان اجتماع میں کہ بسا اوقات انسان کو علم جہنم میں لے کر جائے گا، یہی علم توحید انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، یہی علم عرفان انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، یہی علم فقہ، علم اخلاق، قرآن، حدیث، یہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم توحید انسان کو جہنم میں لے کر جائے، عرفان، اخلاقیات، فقہ یہ انسان کو جہنم میں لے جائے؟ تو جی ہاں، فرماتے ہیں کیوں؟ چونکہ علم حاصل کرنے سے پہلے اس طالب علم نے تزکیہ نہیں کیا، چونکہ تزکیہ نہیں کیا علم کے آغاز سے پہلے، لہٰذا یہ علم اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ کیوں لے کر جائے گا؟ چونکہ یہ علم اس کے لیے مفید فائدہ نہیں ہے، یہ علم اس کے لیے غرور و تکبر اور اس قسم کی اخلاقی برائیوں کا باعث اور عامل بنے گا۔ لہٰذا تحصیل علم کے آغاز میں ہی تزکیہ نفس کرنا یہ سنت انبیاء الہی ہے اور خداوند متعال کی سنت ہے۔ خداوند متعال سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے سے پہلے ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا تاکہ وہ ان کے درمیان جا کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، پھر ان کا تزکیہ کرے اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی تزکیے سے پہلے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں دی جائے گی، اور اگر تزکیے سے پہلے کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے تو پھر یہ درست نہ ہوگا۔ ایسے میں ایک طالب علم جو تزکیے کے بغیر ایک ایسے نورانی علوم کا حامل ہو جائے گا تو یہی علوم اسے جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا طالب علم جو مدارس دینیا میں درس پڑھ رہے ہیں یا عام افراد جتنے بھی قرآن و سنت کی بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، علم اخلاق، علم توحید، علم عرفان، اگر ان کے اندر تزکیہ موجود نہیں ہے تو یہ جان لیں کہ یہی علوم ان کی جہنم کا باعث ہیں اور وسیلہ ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ امام جمعہ جو لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، اگر تزکیے کے بغیر لوگوں کی ہدایت کرے گا تو یہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حکومت جو لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے، لوگوں کو ارشاد کرتی ہے، اگر تزکیے کے بغیر ارشاد کرے گی تو اس ارشاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عارف جو معارف الہیہ کی ترویج کر رہا ہے، اگر وہ تزکیے کے بغیر معارف الہیہ کی ترویج کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، کیوں؟ چونکہ مفید ثمرہ نہیں ہے۔ ایک فیلسوف جو علم توحید کا درس دے رہا ہے اور برہان قائم کر رہا ہے، اگر اس میں یہ تزکیہ موجود نہ ہو تو یہی علم توحید اس کے اندر شیطانی خصوصیت ایجاد کرے گا، یہی علم توحید اس کے لیے کوئی مثمر ثمر اور مثمر افادہ
نہیں ہوگا۔ لہٰذا تزکیہ کے بغیر توحید سکھانے والی زبان، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی زبان ہے۔ تزکیہ کے بغیر توحید بیان کرنے والی زبان شیطان کی زبان ہے، اور وہ دل، جس دل کے اندر علم توحید آیا ہے تزکیہ کے بغیر، یہ قلب شیطانی ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ کے متعلق، علم فلسفہ کے متعلق، حتیٰ یہ ولایت فقیہ کے متعلق، اگر تزکیہ کے بغیر یہ ولایت فقیہ ہے تو یہ ولایت فقیہ شیطانی ولایت فقیہ ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے وطن عزیز میں ولایت فقیہ کے نام پر کتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور خود کو ولایت فقیہ کا پیروکار کہہ رہی ہیں اور ولایت فقیہ کا پرچار کر رہی ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدم تزکیہ ہے۔ یہ عدم تزکیہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اسی چیز کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ حب جاہ، حب نفس کی خاطر بننے والے مدرسے، بننے والی تنظیمیں، یہ انسان کو کہاں لے کر جائیں گی؟ ولایت فقیہ کے نام پر ولایت فقیہ کی مخالفت کرتی ہے، ولایت فقیہ کے نام پر علم التوحید اور علم قرآن کی مخالفت کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ چونکہ تزکیہ نہیں ہے۔ اندر دل جو ہے وہ دل شیطانی ہے، حنجرہ شیطانی ہے، لسان شیطانی ہے، یعنی دل سے اٹھنے والا مطلب شیطانی مطلب اٹھ رہا ہے، گلے سے نکلنے والا مطلب شیطانی ہے، اور زبان سے جاری ہونے والا مطلب شیطانی مطلب ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ یہاں پر آپ کی خدمت میں نقل کروں گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات شیطان انسان کو ایک گناہ کروانے کے لیے اس انسان سے 99 نیکیاں کروائے گا۔ لہذا اگر آپ نہایت دقیق ہیں اور اپنے اعمال کو باقاعدہ تولتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں جو آپ عمل انجام دے رہے ہیں یہ عمل کیسا عمل ہے۔ اگر آپ نے ایک عمل کو چیک کر لیا، 2 عمل کو چیک کر لیا، 3 کو کر لیا، 4 کو کر لیا، یہاں تک کہ 99 اعمال آپ نے دقت کے ساتھ بررسی کیے، ان کا جائزہ لیا، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کی، ان کے صحت و سقم کے بارے میں تدبر کیا، اور پھر ان اعمال کو انجام دیا، اور اس غرض سے انجام دیا کہ یہ اعمال انجام دینا اب بالکل صحیح ہے، بالکل کسی قسم کا ان میں کوئی خوف اور خطرہ نہیں پایا جاتا، تو 99 کے بعد 100ویں عمل کو آپ یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ میں نے 99 تو چیک کر لی ہیں، جب 99 صحیح ہیں تو 100واں بھی صحیح ہوگا۔ ہرگز ایسا نہ کریں، چونکہ وہی مقصود شیطان ہو سکتا ہے۔ یعنی شیطان انسان سے ایک گناہ کروانے کے لیے 99 نیکیاں کروائے گا تاکہ انسان اس ایک گناہ کو انجام دے۔ یہ مرحوم آیت اللہ بہجت کا نورانی جملہ تھا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، حصول علم سے پہلے تزکیہ کرے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عظیم جملہ فرمایا ہے کہ گاہی علم توحید انسان را بے جہنم می برد، گاہی علم عرفان انسان را بے جہنم می برد، گاہی علم فقہ انسان را بے جہنم می برد، گاہی علم اخلاق انسان را بے جہنم می برد۔ کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نہیں ہے۔ لہٰذا تزکیہ نفس کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تہذیب نفس کے بغیر ہم اگر معاشرے میں چلے جائیں تو ہمارا فساد ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ جیسے ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زندگی کے افعال، ہماری زندگی کے رفتار جو ہیں وہ اس قابل ہے کہ ہمیں جہنم تک لے جایا جائے۔ لہٰذا عدم تزکیہ کا نہ ہونا، یعنی تزکیہ کا نہ ہونا اور عدم تزکیہ کا ہونا، یہ انسان کے اندر ایک شیطانی خصلت ہے۔ ایسے میں انسان کا قلب شیطانی ہے، ایسے میں انسان کی لسان شیطانی ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو چاہتے ہیں معاشرے میں لوگوں کی تہذیب نفس کریں، معاشرے میں لوگوں کو توحید کا درس دیں، معاشرے میں لوگوں کو ولایت فقیہ کا درس دیں، معاشرے میں لوگوں کو تنظیم سازی کا درس دیں، معاشرے میں لوگوں کو الہی اقدار کی ترویج دلائیں، معاشرے میں لوگوں کو
اخلاقیات کا درس دیں، معاشرے میں لوگوں کو فلسفے اور عرفان کا درس دیں، وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ اگر تزکیہ نہیں ہے تو یہی علم توحید، علم عرفان، علم فلسفہ، علم قرآن، علم حدیث، یہ سب کے سب شیطانی ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے اندر تزکیہ نہیں ہے، اور عدم تزکیہ کے باعث انسان کے اندر یہ نورانی معارف آ کر آلودہ ہو جائیں گے انسان کے اس باطن سے، اور اس باطن کی آلودگی کے باعث جب یہ قلب انسانی، حنجرہ انسانی اور لسان انسانی سے جاری ہوں گے تو یہ سب کے سب شیطانی چال سے آلودہ ہوں گے، اور کبھی بھی منزل مقصود اور منزل مراد تک انسان کو نہیں پہنچائیں گے، اور انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ نہایت عجیب جملہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے آج ہم نے نقل کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان بزرگ علماء کی نقل کردہ معارف جنہیں انہوں نے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے، ان پر عمل کرنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی، اور ان کو جاننے کے بعد اپنے وجود کو جھنجھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم